میرے سرکار کی باتیں، میرے سرکار کی باتیں۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عواتمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المنتصر منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن اليومين بأمانه البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم قوله توزن. وقال مجاهد: القسط والعدل بالربوبية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاصد فهو الجاهل. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشعث قال: حدثنا محمد بن سليم عن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان لهما خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومهم آمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر.
وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت کے مظاہرے دن اور رات ہم لوگ دیکھتے ہیں. اور اللہ کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تسلسل ہمارے جینے کے لیے بھی ضروری ہے، سانس لینے کے لیے بھی ضروری ہے. سب سے پہلے ہم اپنے رب ذوالجلال کا شکر ادا کریں. یہ گناہگار ادا کرتا ہے، آپ سب بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سعید و مبارک مجلس میں حاضری کی سعادت ہمیں عطا فرمائی. اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق ہیں، یہ بات عقلی طور پر ثابت ہے. یعنی انسان خارجی اثرات سے بچ کر مخلہ بھی تباہ ہو کر بحیثیت ایک انسان اس عقل سے جو اللہ نے دی ہے غور کرے تو اس کی عقل اس کو یہ سمجھانے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ میرا اور اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے. یہ عقلی مسئلہ ہے. اسی لیے آپ نے پڑھا ہے حضرات ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا کے کسی ایسے حصے میں رہتا ہو جہاں تک کسی پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو اور اس کی زندگی اسی طرح گزر گئی ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے تو اس سے بھی آخرت میں توحید کا سوال ہوگا کہ مالک کو خالق کو پہچانا تھا یا نہیں پہچانا تھا. اس کے بعد یہ اتنی بات کہ کوئی نہ کوئی خالق ہونا چاہیے، یہ بات اس پر بے شمار دلائل قائم ہو چکے ہیں. اگرچہ دنیا کے اندر منکرین خدا کی بھی ایک تعداد ہے بہت تھوڑی سی، اور انہوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھ ڈالی ہیں انکار الہ پر، انکار خدا پر. اور خاص طور سے ہمارے اس زمانے میں تعلیم کی راہ سے خصوصاً یہ فتنہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. حضرات علماء اور اہل مدارس کو اس پر متوجہ رہنا ضروری ہے کہ انکار کا فتنہ، انکار مذہب کا جس کو الحاد کہتے ہیں، وہ بڑھ رہا ہے. اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ایتھسٹ تیار ہو گئے ہیں، ملحد تیار ہو گئے ہیں. پڑھانے والے ملحد ہیں اور ان کے اثر سے پڑھنے والے ملحد بن رہے ہیں. یہ گویا چلتی پھرتی کوئی اڑتی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ معلومات کی بنیاد پر ہم عرض کر رہے ہیں. اس کے باوجود اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ مفصل دلائل قائم ہیں اس بات پر کہ پیدا کرنے والا ضرور ہونا چاہیے. اس کا اقرار وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہیں جس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. دوسرا مرحلہ آتا ہے پیدا کرنے والا ہونا چاہیے تو کیا ایک ہی ہونا چاہیے؟ متعدد نہیں ہو سکتے. اس پر بھی زمانہ قدیم سے لوگوں نے عقلیں لڑائی ہیں، لیکن عقل سلیم اور عقل صحیح انجام کار اسی بات تک پہنچتی ہے کہ خالق ہونا چاہیے اور ایک ہی ہونا چاہیے.
ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. تو یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے اور وحدہ لا شریک ہے. لہذا یہ ضروری ہے عقلی طور پر کہ اللہ تعالیٰ جب خالق و مالک ہیں تو اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ خود بتائیں. یہ وحی کی ضرورت ہوئی. میں اشارہ کر رہا ہوں، مضمون تو آپ کے پڑھے ہوئے ہیں اور تفصیلات کتابوں میں لکھی ہیں. وحی الہی کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو جب خالق مان لیا گیا تو اب لازم ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ میں زندگی کیسے گزارے، یعنی بندے کو اللہ تعالیٰ بتائیں کہ وہ زندگی کیسے گزارے. اس لیے کہ مالک کی مرضی کے خلاف زندگی گزاری نہیں جا سکتی. یہ اصول ہے. جب اللہ تعالیٰ مالک ہیں تو مرضی انہی کی چلے گی. اب ان کی مرضی کیا ہے یہ وہی بتائیں گے. اللہ نے وہ بتانے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا اپنی وحی نازل کرنے کا. اللہ کے کچھ بندوں نے عام بندوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وحی نازل کر کے اپنی مرضی بتاتے ہیں، اپنا کلام نازل کرتے ہیں، اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. یہ دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے اور کچھ جھوٹے لوگوں نے کیا بھی ہے آگے پیچھے. لیکن اس دعوے کے لیے، اس دعوے کے ثبوت کے لیے اللہ نے ان مقدس شخصیات کو جنہیں ہم انبیاء علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کو معجزات عطا کیے. تو بالکل عقلی طور پر انسانوں نے مانا کہ جو آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے مرسل ہوں اور اس کے ہاتھ پر خارق عادت، خلاف عادت معاملات پیش آ رہے ہیں تو یقیناً وہ سچا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام پہلے سے کر رکھا ہے کہ جھوٹے مدعی نبوت کے ہاتھ پر کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی خدا نہ خواستہ الوہیت کا دعوے دار ہو، وہ کہتا ہوں کہ میں خدا ہوں اور دیکھو میں بارش برسا کے دکھاؤں، تو ایسا عین ممکن ہے کہ اس کے ہاتھوں بارش برس جائے جیسا کہ دجال کرے گا. لیکن جھوٹے مدعی نبوت کے ہاتھ پر کوئی معجزہ ظاہر ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. جیسا کہ جھوٹے مدعیان نبوت ایڑیاں رگڑ گل کر مر گئے دعوے کرتے کرتے اور ان کا کوئی دعوت سچا ثابت ہو کر نہیں دیا. الوہیت والے کا دعویٰ اس کے قول کے مطابق کوئی بات ہو جائے تو اس سے اتنا بڑا خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان کا خدا ہونا یہ انسان کی عقل کے خلاف ہے. اگر کوئی آدمی مان بھی لے گا تو کچھ دنوں کے بعد وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ خدا ہوتا تو مر نہ جاتا، اس لیے وہاں خطرہ نہیں ہے. لیکن یہاں اگر جھوٹے مدعی نبوت کے ہاتھ پر معجزے ظاہر ہوتے تو التباس ہو جاتا. اس لیے اللہ نے یہ انتظام کیا. تو یہ طے ہو گیا کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مرسل ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. وہ سلسلہ چلا اور یہ دعویٰ کرنے والے سچے حضرات معجزات کے ذریعے اپنے دعوے کو ثابت کرتے کرتے آتے چلے گئے، جاتے چلے گئے اور ایک سلسلہ ہزاروں برس جاری رہا. اس سلسلے کے آخر میں اس سلسلے کی سب سے روشن کڑی، سب سے مقدس حصہ، سب سے مرکزی حصہ، سب سے جامع حصہ سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا. انہوں نے بھی آ کر بندوں کو بتایا کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. اور ان کے ہاتھ پر معجزات ظاہر ہوئے، بے شمار معجزات. عام طور پر علماء نے شمار کیا ہے کہ کم سے کم 3000 معجزات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ظاہر ہوئے. انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ نبوت کا سلسلہ، یہ وحی الہی آسمان سے زمین پر آنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ختم کر دیا، لہذا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی وحی سے مشرف فرمایا اور اپنی وحی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا.
ایک وحی کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جاری نازل فرمائے، اس کو قرآن کہتے ہیں، وحی مطلوع کہتے ہیں، اور باقی وحی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی اور آپ کو اختیار دیا، بلکہ حکم دیا کہ آپ اپنے الفاظ میں اس کا اظہار کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، جس کا کلام الہی ہونا الگ دلائل سے ثابت ہو گیا، اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ سند عطا فرما دی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ ان کی اپنی خواہش اور اپنا ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ لہذا قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں مرکزی اور بنیادی قرار پائی وحی الہی کے طور پر، قرآن وحی مطلوع اور حدیث وحی غیر مطلوع۔ اور پھر اس پر دلائل کا ایک انبار موجود ہے کہ وحی کے بغیر دین کی تکمیل، حدیث کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ تنہا قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ تنہا قرآن کی صفت تو یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ تنہا قرآن کے سے استفادہ کرنے والوں کے معاملے میں تو خود اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کچھ لوگوں کی گمراہی کا سبب بھی بن سکتا ہے، کچھ لوگوں کی ہدایت کا سبب بھی بن سکتا ہے، لیکن صحیح طور پر، یقینی طور پر، متعین طور پر ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ قرآن کو صاحب قرآن یا قرآن کے لانے والے، قرآن پیش کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سمجھا جائے، آپ کے ارشادات کی روشنی میں سمجھا جائے۔ لہذا حدیث ضروری ہے اور حدیث حجت ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی یہ فتنے موجود ہیں، اس لیے ہمارے طلبہ کو خاص طور سے اس پر متوجہ رہنا چاہیے۔ خود ہمارے علاقوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیں متعین طور پر معلوم ہے کہ جو 3 فرض پڑھتے ہیں، 5 نمازوں کے قائل ہمارے علاقے میں 5 نمازوں کے قائل نہیں ہے، ان کو یہ حماقت سوار ہے کہ قرآن میں صرف 3 نمازوں کا تذکرہ ہے، 5 کا نہیں ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ قرآن میں اگر 3 نمازوں کا تذکرہ ہے تو کس طرح پڑھنے کا تذکرہ ہے، وہ کہاں سے تم نے لیا ہے، طریقہ نماز کہاں سے لیا ہے؟ ظاہر یہ گمراہی ہے، اس پر مستقل کلام کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن متوجہ کرنا ہے کہ حجیت حدیث کا مضمون بھی آپ کے مطالعے میں رہنا چاہیے تاکہ ضرورت پڑنے پر آپ اس کا اظہار کر سکیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وحی مطلوع کو بعینی شکل میں پیش کیا اور وحی غیر مطلوع کے ذریعے اس کی تفسیر فرمائی، اور وہ تفسیر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی، سمجھی، بڑھتی۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، کام کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ کے سامنے خود کام کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا۔ اس اعتبار سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے 3 حصے بنے، ایک اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک افعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک تقریرات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہی حدیث کے فن کی تعریف کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی منشا اور رضا کے مطابق صحابہ کرام سے ایک پورے طبقے نے اس دین کو اور علم کو اور دین کی تشریح کو اور دین کے مزاج کو حاصل کیا، وہ تابعین ہیں، اور پھر ان کے بعد والوں نے، پھر ان کے بعد والوں نے، چونکہ اصل مضمون تو دوسرا ہے، یہ تمہید ہے، اس لیے اس پر میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اشارہ کرنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی، اور اس کو حکم بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کو خوشخبری بھی کہا جا سکتا ہے، وہ ثابت آئی اور آج تک آ رہی ہے۔ یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ ہر خلف میں سے، اور خلف کہتے ہیں اچھے جانشین کو، طلبہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خلف کے نام پر اگر سکون ہوتا ہے تو برا جانشین مراد ہوتا ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، اور لام پر فتحہ ہوتا ہے تو اچھا جانشین مراد ہوتا ہے۔ تو حضور نے خلف فرمایا، ہر بعد والی اچھی نسل میں سے بھی عدول ہو، ان میں سے معتبر لوگ، عادل لوگ اس علم کو حاصل کریں گے، لیں گے اپنے بڑوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہر نسل میں سے لیں گے، تو پہلی نسل والوں سے بعد والے، ان سے ان کے بعد والے، ان سے ان کے بعد والے،
اور پھر وہ 3 کام کریں گے جو علماء کی ذمہ داریاں ہیں. علماء کی ذمہ داریاں جو ہیں اس پر تفصیلی کلام کا موقع نہیں ہے، لیکن 2 قسمیں آپ کر سکتے ہیں ان کی، ایک مثبت اور ایک منفی. مثبت ذمہ داریاں وہ ہیں جو پیغمبر کے فرائض کے طور پر بتائی گئی ہیں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ مثبت ذمہ داریاں ہیں. اور منفی ذمہ داریاں وہ ہیں جو اس حدیث میں بتائی گئی ہیں، ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. یہ حضور علیہ السلام کی حدیث پیشین گوئی بھی ہے کہ ایسا ہوگا، اور یہ خوشخبری بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح سند متصل کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں. اور یہی پہچان ہے ان علماء کی جو حق پر ہیں. ہمارے آج کے زمانے میں طرح طرح کی باتیں چلتی ہیں. جو طبقہ، جو انسان، جو فرد، جو جماعت، جو گروہ یہ کہے کہ صحابہ نے دین کو سمجھا تھا بالکل ٹھیک ہے، ان کے بعد دین کا مفہوم غائب ہو گیا تھا، اب ہم نے سمجھا ہے، تو اس کے غلط ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ تم نے صحابہ سے براہ راست تو نہیں سیکھا، تم اپنا شجرہ بتاؤ، تم اپنا نسب بتاؤ، سلسلہ کہاں سے ملتا ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حق پر وہ لوگ ہیں جو یہ بتا سکیں کہ ہم نے کس سے سیکھا ہے اور ہمارے استاد نے کس سے سیکھا، انہوں نے کس سے سیکھا ہے، اور یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جائے. یہ صرف الفاظ حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ الفاظ حدیث، الفاظ قرآن، معانی حدیث اور دین کی مکمل فہم کا مسئلہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ فہم طبقتاً بعد طبقۃ، نسلاً بعد نسل کس طرح سے منتقل ہوتی آئی ہے. اور تعصب کہے کوئی اس کو، یا کچھ بھی پروپیگنڈا بھی کہہ سکتا ہے کوئی. ہمارے زمانے میں اس کا عنوان علماء دیوبند ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ پورے تسلسل کے ساتھ دین کی مکمل فہم کی تفصیلات مزاج نبوت اور منشاء الہی، منشاء نبوت کے مطابق محفوظ ہوتی چلی آ رہی ہیں اور آگے منتقل ہو رہی ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو اس میراث کا وارث بنایا ہے، اللہ اس کا صحیح وہ قدردان بھی بنائے اور حظ وافر عطا فرمائے. عرض یہ کرنا ہے کہ جب یہ علم کا سلسلہ صحابہ کرام سے آگے بڑھا تو ضرورت محسوس کی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اقوال و ارشادات کو، آپ کی احادیث کو محفوظ کیا جائے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور پر خود لکھوا دیا تھا، اور پورا قرآن بلفظ ہی آپ کی حیات طیبہ میں لکھا گیا تھا. اگرچہ وہ منتشر لوگوں کے، متفرق لوگوں کے پاس تھا، وہ ایک تفصیل ہے تدوین قرآن کی، لیکن حدیث کے سلسلے میں حضور نے قصداً یہ اہتمام نہیں کیا تھا، لیکن اشارات آپ کے موجود تھے کہ اس کو محفوظ کرنا ہے. تو پہلی ہی صدی میں محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور ان لوگوں نے کیا جن میں سے ایک ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ اور ایسی صلاحیت عطا کی تھی کہ وہ ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں کے نام یاد رکھ سکے، وہ ہزاروں صفحات نو کے زبان کر سکے. ایسا حافظہ ان لوگوں کو اللہ نے دیا کہ ایک مجلس میں وہ بیٹھ کر اگر 50 ورق سنے تو ایک بار سننے کے بعد 50 ورق دوبارہ سنا سکیں. یہ میں اشارہ کر رہا ہوں حدیث کی تدوین کے معتبر ہونے کی طرف، چونکہ یہ بھی ایک مستقل لوگوں کا موضوع ہے. مستشرقین نے اس کو بہت لکھا ہے کہ احادیث تو بہت بعد میں مدون ہوئی ہیں، محفوظ کہاں رہی ہوں گی، لیکن جو واقعات ہیں تسلسل کے ساتھ وہ ثابت کرتے ہیں کہ جس قوم کے حوالے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا تھا، اللہ نے اس قوم کو وہ صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی. وہ سلسلہ چلا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے زمانے کے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں حدیث کے مجموعے مرتب کیے. اور ظاہر ہے کہ جب ایک کام ہوتا ہے تو آگے بڑھتے ہوئے وہ ترقی کرتا ہے، عروج پر پہنچتا ہے. تو دوسری صدی کے آخر میں ایک آدمی پیدا ہوا جس کا میدان عمل یا زمانہ عمل تیسری صدی کا ابتدائی حصہ ہے. اس کا نام ہے محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے زمانے میں پہنچ کر یہ کام اپنے عروج کو پہنچ گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ احادیث کو چھانا پھٹکا، 6 لاکھ حدیثوں کو پڑھا اور ان کے بارے میں تحقیق و تفتیش کی، اور اس کے بعد حدیث کی کتاب مرتب کرنی شروع کی. حدیث کے بارے میں فنی اعتبار سے ایک ایک راوی کی تفصیلات، جرح و تعدیل، اس کے بارے میں محدثین کے اقوال اور ان کی آراء اور سند اور متن کی تمام تفصیلات پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ ہر حدیث لکھنے کے لیے
2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا کہ یہ حدیث کتاب میں شامل کی جائے یا نہ کی جائے۔ اس طرح سے احادیث کا یہ مقبول و عظیم مجموعہ تیار ہوا، جس کو اردو میں ہم بخاری شریف کہتے ہیں اور عربی میں صحیح البخاری یا الجامع الصحیح المسند سنن رسول کیا ہے بھائی المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن و ایامی، یہ اس کا اصل نام ہے، آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے امت کے اندر یہ ہوتا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کوئی خاص کام لینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ، اس کی ترتیب، اس کا انداز اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے یہ خاص کام لیا اور اس کے بعد یہ مقبول اس طرح ہوا۔ 2 باتیں جو بہت ممتاز ہیں وہی ذکر کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح مقبول ہوا کہ ابو زید، امام ابو زید ایک شافعی مذہب کے عالم ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان لیٹ گیا، میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ آپ نے فرمایا کہ شافعی محمد بن ادریس شافعی کی کتاب کب تک پڑھاتے رہو گے، میری کتاب کب پڑھاؤ گے؟ تو میں نے کہا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا کہ محمد بن اسماعیل بخاری کی جامع، یہ وہ کتاب ہے جس کو حضور نے اپنی کتاب فرمایا۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر، جوف کعبہ کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر قرآن کریم کے علاوہ واحد کتاب ہے جو پوری پڑھی گئی ہے، بخاری شریف۔ یہ اس کی مقبولیت ہے اور اس کی مقبولیت پر دلائل یا واقعات بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ساری دنیا پوری آنکھوں سے اس کی مقبولیت کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ اب آتے ہیں اس مضمون کی طرف کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا جو یہ آخری باب ہمارے سامنے ہے اس میں کیا فرمانا چاہا ہے۔ طلبا کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام بخاری کی کتاب سے جو تراجم ہیں وہی ان کی اصل خصوصیت ہے۔ احادیث تو بہت سے حضرات نے جمع کی ہیں اور بالکل صحیح احادیث بھی جمع کی ہیں دوسروں نے، ایسا نہیں ہے کہ صحیح احادیث کا مجموعہ صرف بخاری ہو، لیکن بخاری شریف کے تراجم جو ہیں یعنی عنوانات ابواب، علماء نے کہا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجم ہی، امام بخاری کی فقہ جو ہے ان کے تراجم میں ہے، ان کی جو رائے ہوتی ہے مسئلے میں وہ اپنے عنوان سے وہ ظاہر کیا کرتے ہیں۔ تو یہ عنوان یہاں یہ جو باب ہے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک کتاب کا حصہ ہے، کتاب التوحید کا۔ اس سلسلے میں حضرات محدثین کے 2 ذوق کہیں گے، اس کو 2 ذوق ہیں یا 2 قول ہیں۔ بعض نے تو کہا ہے کہ یہ کتاب التوحید مستقل کتاب نہیں ہے بلکہ کتاب الاعتصام باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا حصہ ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مستقل کتاب ہے اور اس کے عنوان میں بھی 2 روایتیں ہیں۔ فیروزی کا جو نسخہ عام طور پر مروی اور متعارف ہے اس میں صرف کتاب التوحید ہے، لیکن مستملی کے نسخے میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ ہے، اور وہ بھی پھر آگے بعض نسخوں میں مزید وغیرہ کا لفظ ہے، تو پورا عنوان بنتا ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہ۔ اس کتاب کا مقصد اور اس باب کا مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر کیا مسئلہ ہے حقیقت میں، اس سلسلے میں حضرات محدثین نے بہت تفصیلی کلام کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بخاری شریف کا آغاز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کے مسئلے سے کیا ہے۔ حضرات محدثین نے کہا کہ اصل تو مقصد ہے ایمان کے بارے میں بات کرنا، کتاب الایمان۔ ایمان کا مدار وحی الہی پر ہے، لہذا سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وحی کا بیان کیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پوری کتاب میں گویا وحی الہی کی تفصیلات ہیں۔ اب آخر میں لائے ہیں یا تو کہیے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ یا کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ۔ بتانا یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد توحید ہے، مگر توحید کے سلسلے میں بھی تصورات مختلف ہیں لوگوں کے، تو جو صحیح تصور ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس تصور کے مطابق توحید کا قائم ہونا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اس صحیح تصور سے جو لوگ ہٹے ہیں ان کا رد کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کا اختتام ہوتا ہے گویا توحید یا ایمانیات اور عقائد کے سلسلے میں غلط نظریات پر رد کے ساتھ، یہ اختتام ہے۔ یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں
میں کوئی موضوع بدلنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ اگر علماء عقائد پر بات کریں یا غلط عقیدے والوں کا رد کریں تو بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف کی بات کرتے ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں، امام بخاری سے تو اختلاف نہیں کرے گا کوئی، امام بخاری اپنی کتاب کا اختتام اسی اختلاف پہ کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ عقیدے صحیح ہونا ضروری ہے، اہل سنت کے عقیدے پر ہونا ضروری ہے، یہ امام بخاری سمجھا رہے ہیں۔ اختلاف کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف نئے عقیدے اور نئی باتیں پیش کرتے ہیں، اور علماء پھر مجبور ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، وہ اگر اس کا رد نہ کریں تو وہ اللہ کے یہاں مجرم ہیں۔ مرلی اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں آ جائیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے خاص طور پر اس میں کیا مقصود ہے، بہت تفصیلات علماء نے لکھی ہے، میں دو اقوال پر بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ بعض محدثین کی رائے تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں باری تعالیٰ کی صفات کو بیان کر رہے ہیں، چونکہ صفات کے مسئلے میں امت میں اختلاف ہوا اور اقلیت پسندوں نے، میں فرقوں کا نام ہی نہیں لے رہا ہوں چونکہ بڑی تفصیلات ہیں، جہمیہ ہیں، قدریہ ہیں، مرجیہ ہیں، معتزلہ ہیں، فلاں اور فلاں ہیں، خلاصہ کیا ہے؟ اقلیت پسندی، اور عام طور پر گمراہی کی بنیاد یہی ہوتی ہے۔ میں اس مسئلے پر ذرا سی ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بحیثیت فرقہ چاہے ہمارے زمانے میں معتزلہ اور فلاں موجود نہ نظر آئے، لیکن بحیثیت فکر موجود ہیں، وہ فکر وہ غلطیاں موجود ہیں۔ اقلیت پسندوں کا مرکزی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہماری عقل میں نہیں آ رہی وہ صحیح کیسے ہو سکتی ہے، لہذا اقلیت پسندوں میں بڑے اچھے سمجھے جانے والے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ حدیث تو یہ صحیح ہے مگر عقل میں نہیں آتی۔ ان کو بڑا اچھا، بڑا مفکر، بڑا وہ سمجھا جاتا ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ موضوع مجھے بدلتا نہیں ہے اب اس کا، لیکن آپ کو متنبع رہنا ضروری ہے۔ حضرت اقدس حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بہت مختصر الفاظ میں حل کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھنا کہ ہماری عقل میں اگر نہ آئے تو وہ صحیح نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کے محدود ہونے ہی کو نہیں جانتے۔ سوال یہ ہے کہ جسمانی صلاحیتیں اگر آپ کی محدود ہیں تو عقلی صلاحیت نامحدود کیسے ہو جائے گی؟ بھائی آپ کی آنکھ کے دیکھنے کا دائرہ ایک حد تک ہے، جہاں تک آنکھ دیکھ پاتی ہے۔ آپ سڑک پر چلتے ہیں اور سامنے آپ کو گاڑی نظر آتی ہے تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دور سے آپ سمجھتے ہیں کہ کار آ رہی ہے اور بعد میں وہ سڑک نکلتا ہے، نہیں ہوتا ایسا۔ اور بالخاص تو آپ نے مثال پڑھی ہے کہ شبح المریض من بعید، دور سے جو پرچھائی نظر آ رہی ہے اس کو ذہن پہلے کچھ سمجھتا ہے، پھر کچھ سمجھتا ہے، پھر کچھ سمجھتا ہے۔ تو آنکھ کی ایک حد ہے، اس سے آگے وہ دیکھ نہیں پاتی، کانوں کی ایک حد ہے، اس سے آگے کا وہ سن نہیں پاتے۔ اسی طرح سے جسمانی طاقت کی ایک حد ہے، کتنا وہ اٹھا پاتے ہیں، لامحدود گوشت نہیں اٹھا پاتے۔ تو اسی طرح سے ہماری عقل کی بھی ایک حد ہے، عقل ایک حد تک جائے گی، اس کے بعد ساتھ چھوڑ دے گی، پھر تو وہ بات ہوگی جو جگر نے کہی ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ جگر جیسا ایک سادہ سیدھا شاعر، غزل کا شاعر، اس کی سمجھ میں بات آ گئی اور بڑے بڑے مفکرین کی سمجھ میں نہیں آئی۔ معرفت جمال میں کام نہ آئے بالوں پر، باری تعالیٰ کی معرفت میں اسباب کام نہیں آئے، عقل کام نہیں آئی۔ معرفت جمال میں کام نہ آئے بالوں پر، عقل کہیں پہ گر پڑی چھوٹ گئی کہیں نظر۔ آگے جا کر تو ان سب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اقبال نے کہہ دیا اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کہیں اسے تنہا بھی چھوڑ دے، ساتھ نہیں چلے گا، وہ ہر جگہ ساتھ نہیں چلے گا۔ ہمارا دین عقل کے مطابق ہے، عقل کے تابع نہیں ہے، بس یہ اصول ہے۔ عقلیت پسندوں کو یہ پریشانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو کیسے مانیں۔ وہ یہ کہنے لگے کہ صاحب اللہ کی صفات کو اگر ہم یہ مانیں کہ وہ قدیم ہے تو تعدد قدمہ ہو جائے گا، اللہ بھی قدیم، صفات بھی قدیم، بہت سارے قدیم ہو جائیں گے۔ اور اگر حادث مانے تو اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ حادث چیز اللہ کی صفت ہو، لہذا انکار، چھٹی ہو گئی۔ یعنی وہ سر ہی کاٹ دو جس میں درد ہو، کیا خیال ہے؟ سر میں درد ہے تو علاج نہ کرو بلکہ سر کاٹ دو، یہ علاج کرو۔ اس عقلیت کو بے عقلی نہ کہیں تو کیا کہیں آخر؟
تو اہل حق نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات برحق ہیں اور بالکل ثابت ہیں. اللہ نے اپنے لیے صفات کو ثابت کیا ہے تو تم انکار کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تو ترجمہ کی بات پر آ جاتے ہیں. مقصد بعض حضرات محدثین کے مطابق صفات کو ثابت کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک صفات ذات اور ایک صفات افعال. صفات ذات اور صفات افعال کی تفسیر میں دو قول ہیں، ایک اشعریہ کا ہے ایک ماتریدیہ کا ہے. اشعریہ کہتے ہیں کہ صفات ذات وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ازلاً و ابداً متصف ہیں، ازل سے ابد تک ہمیشہ ہمیشہ، اور وہ ساتھ ہیں صفات حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام. یہ صفات ذات ہیں. اور صفات افعال وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ازلاً متصف نہیں ہے، ابداً متصف ہیں، یعنی ان صفات کا ظہور بعد میں ہوا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی انہی صفات کا پرتو ہے جو صفات ذات ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مخلوق پہلے تو نہیں تھی، جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا ظہور ہوا. یہ صفت خلق ازل میں سامنے نہیں آئی تھی، تو اس اعتبار سے یہ صفات افعال میں کہلائے گی. اللہ نے بندوں کو رزق دیا تو اب اللہ کی صفت ترزیق یا صفت رزق کا رازق اور رزاق ہونے کی صفت کا ظہور ہوا. یہ صفت پہلے نہیں آئی تھی، سامنے اب آئی، تو لہٰذا یہ ازل میں سامنے نہیں تھی، ابداً سامنے ہے. تو صفات افعال وہ ہیں جو ازل میں نہیں، جن سے اللہ تعالیٰ ازلاً متصف نہیں، ابداً متصف ہیں. لیکن حقیقت میں ارادے کی کے پرتو ہیں. یہ اللہ کا ارادہ خلق سے متعلق ہوا تو صفت خلق آ گئی، ارادہ صفت رزق سے متعلق ہوا تو یہ آ گئی، صفت احیاء سے متعلق ہوا، صفت اماتت سے متعلق ہوا تو وہ آ گئی. اشعریہ کے نزدیک صفات ذات و افعال کی یہ تفسیر ہے. ماتریدیہ کہتے ہیں صفات ذات وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف ہیں مگر ان کی ضد کے ساتھ متصف نہیں ہے. یعنی جو صفت اللہ میں پائی جاتی ہے مگر اس کی ضد نہیں پائی جاتی. مثلا حیات پائی جاتی ہے، موت نہیں پائی جاتی. اللہ تعالیٰ حی ہیں، میت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، جہل نہیں پایا جاتا. اللہ تعالیٰ بصیر ہے، عمى نہیں پایا جاتا. تو جن صفات کی اصل پائی جاتی ہے مگر ان کی ضد نہیں پائی جاتی وہ صفات ذات ہیں. اور جن صفات کی دونوں پہلو اللہ کی ذات میں پائے جاتے ہیں وہ صفات افعال ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں تو مارتے بھی، احیاء کی صفت بھی ہے اور اماتت کی صفت بھی ہے. نفع کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نافع بھی اور ضار بھی ہے، نفع بھی پہنچاتے ہیں، نقصان بھی پہنچاتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ مغنی بھی ہے اور مفت، یعنی اللہ تعالیٰ غنا بھی دیتے ہیں اور تنگی بھی کرتے ہیں رزق میں. تو اللہ کی وہ صفات جن کے دونوں پہلو اللہ کے یہاں پائے جاتے ہیں وہ صفات افعال ہیں. یہ ماتریدیہ کا مذہب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کریں گے. وزن کرنا ایک صفت ہے اور یہ صفات افعال میں سے، اس کا مطلب وہ اللہ کے لیے صفات ثابت ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ مسئلہ وہ ہے جس میں خود امام بخاری کو ابتلا اور آزمائش پیش آئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ تلاوت اور متلو ان دونوں کے درمیان فرق ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہمارا تلاوت کرنا یہ ہمارا عمل ہے. جس چیز کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، وہ مطلوع ہے. وہ مطلوع الگ ہے، تلاوت الگ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ فتنہ ہوا تھا تلاوت اور مطلوع کے اتحاد کا. اس کو یاد کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، تھوڑا پیچھے جائیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ امام بخاری سے پہلے یہ معاملہ ہوا تھا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہ معتزلہ نے حکومت کا ذہن یہ بنایا اپنے عقیدے کے مطابق کہ کلام اللہ کو مخلوق مانا جائے.
وہی عقلیت ان کی. وہی کہتے ہیں کہ کلام اللہ اگر اللہ کی صفت مانا جائے گا تو پھر ہم اس سے کیسے متصف ہو رہے ہیں, ہم اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں, لہٰذا وہ قدیم نہیں ہے, وہ حادث ہے, وہ مخلوق ہے. تو اس پر اہل سنت والجماعت نے رد عمل ظاہر کیا, اس کی تردید کی, علماء نے تردید شروع کی, اور اس میں سب سے بڑی قربانی جس شخصیت نے دی وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے. امت کے اندر جن حضرات نے حق کو قائم کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں ان میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہما کا نام بہت نمایاں ہے. اور اشارہ کر دیتا ہوں کہ بعد کی تاریخ میں زیادہ انقلابی اور اہم اقدامات انہیں دو ائمہ کے مقلدین میں پائے جاتے ہیں. یہ تاریخ ہے. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے خود کر فتویٰ دیا کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے. اس مسئلے کو ایسا اوڑھ لیا تھا خلیفہ نے کہ امام احمد کو گرفتار کر لیا. اتنا مقبول انسان اپنے وقت کا ان کو پکڑوا لیا. دو تین باتیں اس زمانے کی قابل ذکر ہیں. گرفتاری ہونے سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے, آخری زمانہ تھا. امام شافعی استاد تھے امام احمد تھے, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ بشر احمد علی بلوى تصیبہ, احمد کو بشارت دے دو, احمد بن حنبل کو, اس آزمائش پر جو ان کو پیش آئی. امام شافعی خود تو نہیں جا سکتے تھے, انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بھائی احمد بن حنبل کو یہ خوشخبری پہنچانی ہے. امام احمد کی شخصیت بڑی عجیب ہے. امام شافعی استاد ہونے کے باوجود ان کا احترام کرتے تھے, بلکہ اشعار ہیں قالوا یزورک احمد وتزورہ. لوگوں نے مجھ سے کہا کہ احمد تم سے ملنے آتے ہیں, تم ان سے ملنے جاتے ہو, تو کیا بات ہے؟ تو میں نے جواب دیا, امام شافعی کہتے ہیں کہ انذارنی فبفضلہ او زرتہ فبفضلہ فالفضل فی الحالین ملا. اگر وہ مجھ سے ملے تو یہ ان کی فضیلت, میں ان سے ملوں تو بھی انہیں کی فضیلت. یہ شاگرد کے بارے میں استاد کہتے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوان شاگردوں سے کہا کہ بھائی امام احمد کو کون خوشخبری پہنچائے گا؟ تو امام مزنی مشہور شخصیت ہیں جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں ہیں, آپ نے پڑھا ہوگا. امام مزنی نے کہا کہ میں جاتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے, تم جا کر امام احمد کو خوشخبری دے دو. یہ پہنچے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو انہوں نے فرمایا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ کہیں میں کمزوری نہ دکھاؤں, تو میری تقویت کے لیے فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ تم میرے لیے بشارت لے کر آئے. تو صحابہ کا طریقہ تھا کہ کوئی خوشخبری لائے تو ہدیہ دیا جائے. میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو جو کرتا میں نے پہن رکھا ہے یہ کرتا میں تمہیں ہدیہ دیتا ہوں. میں کرتا اتار کے امام مزنی کو دے دیا, وہ لے کر آ گئے. اب اس سے بھی بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر بتایا کہ امام احمد نے بطور انعام کرتا دیا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کرتا تمہاری ملکیت ہے, احمد نے تمہیں دیا ہے, لہذا میں تم سے نہیں لے سکتا, لیکن مجھے ایسا کرو کہ پانی میں بھگو کر اس کا پانی مجھے دے دو. وہ لیا اور اس کو پیا اور اپنے بدن پر لگایا. دوسرا واقعہ پیش آیا جو ہم سب کے لیے عزت کی بات ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوڑے لگانے کے لیے لے جایا گیا, 70 سال کے بوڑھے امام کو کوڑے لگائے گئے, اور کسی نے یہ کہا ہے کہ ایسے کوڑے تھے کہ ہاتھی کو بھی لگائے جائے تو وہ بھی چلا اٹھے. بعد میں جب آزمائش ختم ہو گئی تھی, جب حکومت کا دماغ ٹھیک ہو گیا تھا اور امام احمد سے پابندیاں ہٹا لی گئی تھی, اس زمانے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا کہ جس وقت مجھے کوڑے لگانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ پیچھے سے کسی نے میرا کرتا پکڑ کے کھینچا مجھے متوجہ کرنے کے لیے. میں نے مڑ کر دیکھا کہ کون ہے, تو ایک آدمی تھا جس کو میں نہیں پہچانتا تھا. وہ قریب ہوا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے ہوں گے, میں ابو الحیثم ڈاکو ہوں. اس زمانے کا ایک مشہور نام تھا ڈاکے زمین میں, مشہور ڈاکو تھا. اس نے کہا میں ابو الحیثم ڈاکو ہوں, اور سرکاری ریکارڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے مختلف وقتوں میں چوری اور ڈاکے کی وجہ سے الگ الگ وقتوں میں کل ملا کر 18,000 کوڑے لگائے گئے ہیں.
میں نے کمینی دنیا کے لیے 18,000 کوڑے برداشت کیے ہیں، احمد تم اللہ کے لیے کوڑے کھانے جا رہے ہو، استقامت کے حق بن جا رہے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حق کو ظاہر کیا اور بہرحال اللہ نے حالات کا رخ بدلا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا فتنے، کیونکہ شیطان کا کام ہی فتنے لانا ہے۔ امام احمد کے ماننے والوں کے اندر ایک فتنہ پیدا ہو گیا۔ امام احمد نے تو حق کے مطابق، اہل سنت کے مذہب کے مطابق یہ بات کہی تھی کہ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ کلام کی بات تھی، کلام اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں، ہماری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ تو مخلوق ہیں، وہ تو حادث ہیں۔ میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، ابھی پڑھا تھا ابھی ختم ہو گیا، وہ تلفظ میرا لفظی بالقرآن، یہ ظاہر ہے کہ یہ حادث ہے۔ امام احمد کے مقلدین میں یہ غلو پیدا ہو گیا کہ انہوں نے کلام اللہ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو قدیم کہنا شروع کر دیا۔ قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، وہ بھی قدیم ہے۔ قرآن جس کاغذ پر لکھا جائے وہ بھی قدیم ہے، یہاں تک کہ جن گتوں کے درمیان قرآن کی جلد ہے وہ بھی قدیم ہے۔ اتنی حد کر دی انہوں نے غلو میں۔ اور اب یہ مسئلہ اٹھ لیا ایک دوسرے حاکم نے، بخارا کا حاکم تھا، نیشاپور کا حاکم، جس کے تحت بخارا بھی آتا تھا۔ امام بخاری مبتلا ہوئے، ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا کہتے ہیں آپ کلام اللہ کے بارے میں؟ اب ظاہر ہے امام بخاری اور امام احمد کوئی الگ الگ چیز تو نہیں ہے، حق ظاہر کرنا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا لفظی بالقرآن حادث، میں تو تلفظ کر رہا ہوں قرآن کا یہ حادث ہے۔ تو اسی کو اٹھا لیا اور حاکم سے شکایت کی کہ یہ گمراہ ہو گئے، ان کا عقیدہ غلط ہے۔ امام بخاری کو اتنی زیادتی کی گئی کہ اس امام اکبر نے اپنا وطن چھوڑا، چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور سفر میں گویا غریب الوطنی میں خرطن کے مقام پر وفات ہوئی، وہیں مدفون ہے، اپنے وطن میں مدفون نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ فتنے کیسے آتے ہیں کہ آج جس شخص کے سامنے ساری امت کا سر جھکتا ہے اس کو اپنے وطن میں مرنے نہیں دیا ظالموں نے۔ یہ فتنوں کا انداز ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر متوجہ ہیں، اس کی طرف وہ کرنا چاہتے ہیں اشارہ کہ دیکھو قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں اور اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال کو تولیں گے، تو بندے کا جو عمل ہے وہ تلاوت ہے، تلاوت بندے کا عمل ہے اور مطلوب اللہ کی صفت ہے، دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تلاوت اور مطلوب میں فرق ہے۔ امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا سا آپ عبارت کی طرف آ جائیں۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ امام بخاری کی عادت ہے کہ کسی مسئلے کے لیے عنوان میں آیت بھی لاتے ہیں، یہاں آیت لائے ہیں اور اس کا مضمون آپ کو معلوم ہے۔ اس مضمون پر 2-3 منٹ میں بات کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ مضمون یہ ہے کہ قیامت میں ترازو قائم کی جائے گی اعمال تولنے کے لیے۔ ایک زمانے میں معتزلہ ہی نے یہ مسئلہ کھڑا کیا تھا کہ صاحب اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اعمال تو اعراض ہیں۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، اب وہ نماز کہاں ہے جس کو تول کیا جائے؟ ایک آدمی نے روزہ رکھا، وہ تو روزہ ایک عمل تھا، ختم ہو گیا، کہاں ہے جس کو تولا جائے؟ تو امت کے علماء نے اس کو مختلف انداز سے ثابت کیا۔ ظاہر ہے کہ جب قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ میزان ہوگی، حضور علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میزان کے پاس تمہیں ملوں گا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترازو قائم ہوگی، تو اس کی تعبیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ معتزلہ نے تعبیر کی کہ مقصد ہے انصاف قائم کرنا، مقصد تو انصاف ہی قائم کرنا ہے، بلکہ انصاف کو ظاہر کرنا ہے، لیکن ترازو کا عمل، ترازو میں تولنے کا عمل نہیں ہوگا، اس کی کہاں سے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس پر حضرات علماء نے مختلف انداز سے گفتگو کی۔ بعض علماء کی رائے یہ ہوئی، علامہ طیبی وغیرہ کی، کہ اعمال ناموں کو تولا جائے گا، وہ جو اعمال نامے لکھے جائیں گے جن میں اعمال لکھے ہوئے ہوں گے ان کو تولا جائے گا۔ بعض حضرات کی رائے ہوئی کہ اعمال کو خود مجسم کر دیا جائے گا، اعمال کو ایک جسمانی وجود دے دیا جائے گا جس میں ہلکا پن اور بھاری پن ہوگا۔
اور بعض حضرات نے کہا کہ کچھ اجسام پیدا کیے جائیں گے، ان اجسام میں اعمال کو روح کے طور پر ڈالا جائے گا اور ان سے ان کا وزن متعین ہوگا۔ یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اپنے اپنے انداز سے حضرات علماء نے توجہ کی۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اس سے علامہ کشمیری نے استعمال کیا کہ ما عملوا کو حاضر پائیں گے، یہ اعمال مجسم ہو جائیں گے، اعمال کھولے جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ مسئلہ ختم ہے، ہمارے زمانے میں اس میں سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ انسان جس کے وسائل اور صلاحیتیں محدود ہیں، اس محدود دنیا کے اندر اعراض کو تولتا ہے، یہ تولتا ہے کہ اس وقت گرمی کتنی ہے، کہاں ہے گرمی؟ جس گرمی کو آج ناپا جا رہا ہے اسے دیکھا ہے کسی نے کہ صاحب اس وقت ڈگری جو ہے 20 ہے یا 22 ہے یا 15 ہے، منفی ہے یا مثبت ہے؟ کہاں سے تولا گیا؟ انسان تول رہا ہے، انسان ناپ رہا ہے کہ اس انسان کے بدن میں جو حرارت ہے وہ کتنی ہے، انسان ناپ رہا ہے کہ جو ہوا چل رہی ہے، نظر آنے میں ناپ رہا ہے کہ ہوا کی رفتار یہ ہے۔ تو انسان اپنے محدود وسائل کے ساتھ اس محدود دنیا میں اگر آواز کو ناپ اور تول سکتا ہے تو وہ احکم الحاکمین قادر مطلق، اس کے لیے تو نہ کبھی مشکل تھا نہ آج مشکل ہے۔ ہمارے لیے سمجھنا کچھ مشکل تھا، ہمارے زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں ہم جیسے کمزوروں کے لیے آسانیاں کر دی سمجھنے کے لیے، اور جو جتنا زیادہ دنیا ترقی کرتی جاتی ہے، سائنس بڑھتی جاتی ہے، سائنسدانوں کے دماغ کو چاہے پتھر پڑ رہے ہوں، وہ نہ مان رہے ہوں اللہ کو اور اللہ کے کلام کو اور مذہب کو، مگر صحیح عقل والوں کے لیے انہی کی تحقیقات ایمان میں تقویت کا ذریعہ بنتی جا رہی ہیں۔ زمانہ جتنا بڑھا ہے آگے حقیقتیں جس قدر کھلی ہیں، تمہاری عظمت فزوں ہوئی ہے، میرے یقین کو جلا ملا ہے۔ تو وزن اعمال کا مسئلہ جو ہے تو آسان ہو گیا۔ البتہ حضرات محدثین نے ہماری عبرت کی ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو بات ہے فمن ثقلت موازینہ فمن خفت موازینہ، نیکیاں وزندار ہوں گی اور برائیاں ہلکی ہوں گی، تو مطلب ہے نا بھائی جس میں جس پرنے میں نیکیاں ہوں گی وہ وزندار ہو جائے گا، جس میں برائیاں ہوں گی گناہ ہلکا ہوگا۔ تو نیکیاں وزندار کیوں ہوتی ہیں اور برائیاں ہلکی کیوں ہوتی ہیں؟ حضرات علماء نے کہا کہ الحسنۃ حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فسقلت، نیکی کی کڑواہٹ تو موجود ہے، مٹھاس غائب ہے، صرف کڑواہٹ ہے، یعنی نیکی کرنے میں جو مشقت ہوتی ہے، بھائی نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، جو بھی نیک عمل ہے ہر ایک میں مشقت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ تو اعمال حسنات میں جو مشقت ہے وہ اس کی کڑواہٹ ہے، اور جو حلاوت ہے وہ کہاں ہے رہا، وہ تو وہاں جا کے ملے گی، وہ تو آخرت میں ملے گی۔ غابت حلاوت ہوا، تو مرارت کڑواہٹ کی وجہ سے وزن بڑھ گیا، اور گناہ اور برائی کی حضرت حلاوت ہوا وغابت مرارت ہوا فخفت، ان کی مٹھاس یا ان کا مزہ تو ابھی موجود ہے، گناہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے نقد ہے بالکل، لیکن جو نقصان ہے وہ آگے ہے، وہ بعد میں ہے، اس لیے وہ ہلکے ہو گئے۔ حسنہ میں وزن ہوتا ہے اور سیئہ میں وزن نہیں ہوتا۔ باب قول اللہ، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بیان میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازو میں رکھیں گے۔ موازین جمع لایا گیا ہے، علماء نے کہا ہے کہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یہ بھی کہ ہر شخص کے لیے الگ میزان ہو اس لیے جمع لایا گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہے کہ میزان بہت بڑی ہوگی اس لیے اس کو جمع سے تعبیر کر دیا، اور بعد میں کہا ہر طبقے کے لیے الگ الگ میزان ہوگی، ہر فرد کے لیے تو نہیں ہوگی لیکن ہر طبقے کے لیے ہوگی، مثلا مومنین کے لیے، کفار کے لیے، منافقین کے لیے۔ بعد میں کہا ہر قسم کے اعمال کے لیے الگ الگ ترازو ہوں گی۔ بہرحال یہ کہ جمع کا صیغہ کسی بھی طرح ہو سکتا ہے۔ القسط مفعول لہو ہے، انصاف کے لیے ترازویں قائم کریں گے قیامت کے دن، لامجلیہ ہے قیامت کے دن۔ اور اس بارے میں کہ اعمال بنو آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، اقوال تولے جائیں گے، یہ بھی امام بخاری اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تلاوت بھی قول ہے، جب میں تلاوت کر رہا ہوں تو یہ میری زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں اور ان کو تولا جائے گا، یہ میرا عمل ہے، یہ میرا فعل ہے، یہ مطلوب نہیں ہے حقیقت میں۔ وقال مجاہد
مجاہد کہتے ہیں یہ امام بخاری کی عادت ہے کہ آیت آتی ہے تو اس کے مناسب کوئی بات بڑوں کے اخبار میں ملتی ہے تو اس کو ذکر کرتے ہیں. کتاب التفسیر میں آپ نے یہ رنگ دیکھا ہوگا. مجاہد تابعی ہیں، مشہور مفسر ہیں، ابن عباس کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ قسطاس رومی زبان میں انصاف کو کہتے ہیں. یہاں قسطاس کا لفظ نہیں آیا لیکن قسط کا لفظ آیا ہے، اور قسطاس کا لفظ قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے، اور وہ انصاف کے معنی میں آیا ہے، ترازو کے معنی میں بھی آیا، وزیر بالقسطاس المستقیم. تو مجاہد کا قول اس وجہ سے نقل کیا اس مناسبت سے کہ رومی زبان میں قسطاس کا معنی ہے انصاف. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، اور کہا جاتا ہے قسط مقسط کا مصدر ہے. امام بخاری بڑے آدمی ہیں، ہندی کی چندی نہیں کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں. عام آدمی کو اشکال ہو جائے گا کہ مقسط کا مصدر قسط کیسے ہو سکتا ہے. مقسط کا مصدر تو اقساط ہوگا، باب فعال کا مقرن کے وزن پر ہے تو اقساط ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ اشتقاق صغیر اور کبیر جو ہم نے پڑھا ہے تو اشتقاق کبیر کی بات ہو رہی ہے، اصل مادے کی بات ہو رہی ہے. ورنہ قسط سے مجرد سے جو اس میں فاعل آتا ہے وہ امام بخاری کو معلوم ہے، خود بتا رہے ہیں. القسط مصدر المقسط وهو العادل، مقسط تو عادل کو کہتے ہیں، لیکن قسط سے جو اس میں فاعل آتا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِزُ. آپ نے پڑھا ہے کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. حدیث حضرات محدثین نقطے بیان کرتے ہیں، ظاہر نقطے ملحوظ بھی ہوتے ہیں بعض مرتبہ، اور بعض مرتبہ بعد میں ذہنوں میں آتے ہیں. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی اپنے استاد احمد سے، اور احمد حمد سے معقول ہے تو گویا آخر والے مضمون کی طرف بھی اشارہ ہے. اور یہ بھی مناسبت ہے کہ سب سے پہلی حدیث حمیدی سے نقل کی تھی، وہ بھی حمد سے مشتق ہے، اور یہ احمد سے نقل کی ہے. حدثنا احمد اشکاب 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 بن اشکابہ دونوں طرح آپ کو معلوم ہے، منصرف بھی ہو سکتا ہے غیر منصرف بھی. قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت سے کوئی عام آدمی بھی آج کل ناواقف نہیں ہو سکتا، اور حدیث پڑھنے والے کو تو روزانہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واسطہ پڑتا ہے. ان حدیث ابو ہریرہ کا شمار 5,374 5,374 احادیث اس شخصیت سے منقول ہے. فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی وقت میں میرا خیال ہے سب لوگ 3 بار پڑھ لیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. خفیفتان علی اللسان یہ ترجمۃ الباب ہے. آپ کو معلوم ترجمے کی جو مناسبت ہے وہ اس لفظ سے باب ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. اور یہاں لفظ ہے کہ یہ ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان فی المیزان یہ اس کی مناسبت ہے کہ یہ الفاظ میزان میں بھاری ہوں گے، اعمال تولنے کی دلیل ہو گئی. حدیث کا جو مضمون ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے جو حضرت رحمان کو پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ترکیب حضرات محدثین نے مختلف انداز سے کی ہے. بعض نے کہا کہ کلیمتانی موصوف ہے اور حبیبتانی خفیفتانی ثقیلتانی تینوں صفتیں مل کر موصوف صفت مل کر خبر مقدم ہے، اور سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم مبتدا مؤخر ہے. اور بعض نے کہا کہ نہیں، وہ مبتدا ہی ہے ترتیب کے مطابق اور یہ الفاظ خبر ہیں. اس میں نقطے لوگوں نے ذکر کیے ہیں، اب اختصار کرنا چاہیے. مضمون پر آتے ہیں. 2 کلمے ہیں جو حضرت رحمان کو پسند ہیں. یہ نہیں کہا کہ حبیبتان الی اللہ، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ کلمے پڑھنا بندوں کا عمل ہے. بندوں کے عمل کو پسند کرنا یہ حضرت باری تعالیٰ کی صفت رحمت کا ظہور ہے. ورنہ بندے کی کیا حیثیت ہے کہ اس کے کسی عمل کو اللہ تعالیٰ پسند کرے. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہم نے اپنے حضرت سے بار بار سنا، اور فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی جتنی خوبصورت تعریف کر لے، جتنی عبادت شاندار کر لے، جتنا بھی اس میں حسن پیدا کر لے،
وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتی. اللہ کی شان اس سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. اللہ کی شان اس سے بہت بلند بہت بلند بہت بلند ہے. تو بندوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ پسند کرنے یہ رحمت ہے. اور اس کی مثال ہمارے حضرت دیا کرتے ہیں کہ بالکل ایسی مثال ہے جیسے بچہ پہلے دن اسکول یا مدرسے جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ، اور وہ ہمارے زمانے میں تختی چلتی تھی، پتہ نہیں اب بھی چلتی ہے، اب تو کاپی واپی آ گئی، تو وہ کاپی ہو یا تختی ہو، بہرحال بچہ پہلے دن وہ کاپی پر کچھ لکیریں وکیریں وہاں جا کر بیٹھ کر لگا لیتا ہے اور واپس آ کر اپنے ابو کو دکھاتا ہے کہ ابو میں نے لکھا ہے. دیکھیے تو ابو کیا کہتے ہیں کہ خراب لکھا ہے، یا تم نے کوئی لفظ نہیں لکھا ہے، یا بالکل تم سے لکھنا نہیں آتا ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں واہ بہت اچھا لکھا ہے بیٹا، شاباش. بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے باپ اس کی تعریف کرتا ہے، جبکہ وہاں ایک حرف نہیں ہوتا، وہ مختلف ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہوتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ بندے جیسی کیسی عبادت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کر لیا قبول، تم کر دو اپنے حساب سے، اپنی بساط کے مطابق کر لو، ہم قبول کر لیں گے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے لفظ میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے کلمات کو، بندوں کے پڑھے ہوئے کلمات کو پسند کرنا یہ ان کی رحمت ہے. خفیفتان علی اللسان، یہ بالکل ظاہر ہے کہ وہ زبان پر ہلکے ہیں، پڑھنے میں ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اور آسان بھی ہے. اور حضرات محدثین نے کہا کہ تجوید کے فن کے اعتبار سے حروف کی جو اقسام ہیں، کچھ حروف جو ہیں وہ جہر والے ہیں، کچھ ہمس والے ہیں، کچھ شدت والے ہیں، کچھ رخوت والے ہیں. تو ان دونوں کلمات میں حروف مجبورہ اور شدت والے حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے. اس اعتبار سے تجوید کے قاعدے کے مطابق بھی یہ خفیفتان علی اللسان ہیں. ثقیلتان فی المیزان، میزان میں یہ بھاری ہوں گے. یہاں پر ایک دو باتیں مطلب کر کے بات ختم کرتے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری ہوں گے، وزن ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہ بتا دیا کہ اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا. یعنی اصل اعتبار وزن کا ہوگا، تعداد کا نہیں ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی لمبی لمبی عبادتیں ہوں، تعداد میں بہت زیادہ ہوں، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کوئی قیمت نہ ہو. اور ایک آدمی نے صرف فرائض و سنن و واجبات پر اکتفا کیا ہو، مگر اخلاص کی وجہ سے اس کا وہی عمل اس کی تمام تر نوافل سے کہیں زیادہ ہو جائے. تو مسئلہ عدد کا نہیں ہے، مسئلہ اخلاص کا ہے. انما الاعمال بالنیات کی طرف اشارہ کیا کے ذریعے اشارہ کر دیا گیا شروع میں کہ نیت پر مدار ہے. اب ظاہر نیت پر اعمال کی صحت کا بھی مدار ہے اور اعمال کی قبولیت کا بھی مدار ہے، اعمال کے وزن کا بھی مدار ہے. عمل کا وزن نیت ہی کے اعتبار سے متعین ہوتا ہے. اصل مسئلہ عمل کے وزن کا ہے. وہ کلمات ہیں، کلمتان، دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بندہ کہتا ہے سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے کہ یہ لفظ سبحان لفظ مفعول مطلق بنتا ہے پہلے محذوف کا. سلم نے پڑھا ہے نا، سبحان اللہ اعظم شانہ. اسبح سبحان اللہ، اسبح اللہ سبحانہ. میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں. وبحمدہ، وبحمدہ واتلبس بحمدہ، میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف بھی کرتا ہوں. میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو عظیم ہے. پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ میری ذات ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے. علماء ہیں لہذا متوجہ ہو سکتے ہیں کہ قرآن پڑھ جائیے، کوئی صفحہ ایسا نہیں ملے گا جس میں یا تو شرک کا رد نہ کیا گیا ہو یا اللہ تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس کو بیان نہ کیا گیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بندوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخیاں کی ہیں اور بندوں میں اللہ کی صفات کو پیدا کرنے، بیان کرنے کی اور ماننے کی کوشش کی ہے، اور باری تعالیٰ کی طرف بندوں کی صفات کو منسوخ کیا ہے. اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے فلاں ہیں، اللہ کے فلاں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس مضمون کو کس انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا،
وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے. لقد جئتم شیئا ادا، تم ایک غلط بات لائے ہو. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ پڑے ہیں، یہ تفطرن منه، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات کی خرابی کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حضرت رحمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد بنائیں. سب اللہ کے بندے ہیں، اولاد بندہ نہیں ہوتی. اولاد تو باپ کے برابر ہوتی ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. تو اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ بندے برائی کی صفات سے اور کمی کی صفات سے اور تمام عیبوں سے اللہ کی پاکی کو بیان کریں. اس لیے سبحان اللہ کا لفظ اللہ کو بہت پسند ہے. حضرات محدثین نے ان کلموں پر بڑا تفصیلی کلام کیا. ایک نقطہ کہہ کر بات میں اب ختم کرتا ہوں. ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ سبحان اللہ مکرر ہے اور وبحمدہ ایک بار ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک صفات سلبیہ ہیں اور ایک صفات ثبوتیہ ہیں. صفات سلبیہ کا مطلب اللہ تعالیٰ فلاں چیز سے پاک ہیں، فلاں چیز سے پاک ہیں، فلاں چیز سے پاک ہیں. اور ایک صفات ثبوتیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی فلاں صفت ہے، اللہ میں فلاں صفت پائی جاتی ہے، اللہ میں فلاں، یعنی صفات کمال. اس کو بعض حضرات نے یوں بھی کہا کہ ایک صفات جلال ہے اور ایک صفات جمال ہے. سبحان ربک ذی الجلال والاکرام قرآن میں کہا گیا ہے. تو جلال والی صفات سلبیہ اور اکرام والی صفات ثبوتیہ. سبحان اللہ کا تعلق صفات سلبیہ سے ہے، اللہ سے تمام عیوب و نقائص کی نفی، اور بحمدہ کا تعلق اللہ کی صفات کمال سے ہے. ظاہر بندہ اللہ کی صفات کمال کو بار بار سوچ نہیں سکتا، یہ اس کی حساب سے زیادہ ہے. البتہ تنزیہ بار بار کر سکتا ہے، تو تنزیہ کو مقرر کر دیا گیا، حمد کو بیچ میں لے آیا گیا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العزت ہم سب کو اس مجلس کی اور اس کتاب کی برکات نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا کریں، دعا آپ حضرات میں سے کروا دیں. دعا کر لیجیے. آج کل تو دعا میں بھی ٹوٹے ہو رہے ہیں لوگوں کو. سچ کہتا ہوں، یہ صحیح ہے کہ کسی بھی کام کے لیے اسباب اختیار کرنا بہت ضروری ہے. ہماری شریعت کی تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی ہے کہ اپنے حصے کا کام بھی کرنا ہے لیکن دعا بھی کرنی ہے. بدر میں جو کچھ تھا لے کے پہنچ گئے اور اس کے بعد اس گریہ زاری کے ساتھ دعا کی ہے کہ صدیق اکبر پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیوں؟ تو کیا بات ہوئی ہے کہ صاحب اسباب اختیار کرو، دعا سے کچھ نہیں ہوگا. آج کل یہ لفظ آسانی سے لوگ بول دیتے ہیں. ان سے کہا جائے کہ دعا کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. کام بھی کرو. ہم علماء کو شریعت معلوم ہے، اس لیے علماء سبب کے منکر نہیں ہے. کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، جو ہو رہا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کو تقویت پہنچا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن تم یہ سمجھو کہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. تو اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے اپنے لیے اور عافیت بھی مانگنی ہے پوری امت کے لیے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يزيد قائله الا رضاك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت. انت اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال. اللهم لك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما سترتنا. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات،
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إننا ضعفاء فقر في رضاك ضعفنا. اللهم إننا ضعفاء اللهم إننا نحن المسلمين ضعفاء فقر في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بناصيتنا. اللهم خذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رضائنا وإنا أذلاء فأعزنا وإنا فقراء فارزقنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وأدخلنا الجنة ونجنا برحمتك من النار. أصلح لنا شأننا كله ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا ونحن البائسون الفقراء. اللهم نحن البائسون الفقراء المستغيثون المستجيرون المجنون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبنا. نسألك مسألة المسكين. اللهم نسألك مسألة المسكين نبتهل إليك ابتهال المنجد الذليل وندعوك دعاء الخائف الذليل الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك عنه. كن بنا رؤوفا رحيما اللهم كن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. كن لنا جارا من شر خلقك أجمعين. اللهم يا خير المسؤولين ويا خير المعطين كن لنا جارا من شر خلقك أجمعين. أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. كن لنا جارا من شر خلقك أجمعين. أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وتبارك اسمك لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء
ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا برحمتك من النار برحمتك یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہم آپ کے کچھ گناہگار بندے یہاں اس مبارک نسبت سے جمع ہوئے ہیں. اے اللہ اے رب اللہ یہ بہت بڑا مجمع یہاں جمع ہے اور ان سب نے اپنے میں سے سب سے بڑے گناہگار کو تلاش کر کے آپ سے درخواست کرنے کے لیے بچا دیا ہے. اے رب آپ یہ ثابت کر دیجیے کہ آپ بڑے سے بڑے گناہگار کی دعا سن لیتے ہیں. آپ کی رحمت کو توجہ ہو جائے تو سب کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اے اللہ اے رب یہ دعائیں ہم نے اب تک مانگی ہیں اللہ ہمارے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، ہمارے رشتہ داروں کے حق میں اور اس امت کے ہر آدمی کے حق میں، ہر فرد کے حق میں اللہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ گناہ بہت ہیں، اقرار کرتے ہیں. اے اللہ گناہوں کا سلسلہ جاری ہے، زندگی کے ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں. اے رب کریم اے رحمان الرحیم معافی کے علاوہ آپ سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اللہ معافی کے لائق بالکل نہیں ہے، ہمیں اس کا اقرار ہے. اللہ ہمیں اس کا اقرار ہے، ہم معافی کے لائق نہیں ہے. مگر اے رب آپ کے یہاں لائق ہونے کی ضرورت کب ہے؟ آپ کو اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند ہے. آپ اپنے پسند کا معاملہ فرما دیجیے اللہ اور بندوں کو معاف کر دیجیے اللہ. ہم اپنے گناہوں کی بھی اور ساری امت کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ. بے شک ہم سب اور پوری امت اللہ گناہ گار ہے. ہم اپنے حصے کے کام کر نہیں رہے، اپنی ذمہ داریاں بھولے بیٹھے. اے رب کریم معاف کر دیجیے اللہ. حق نہیں بنتا کہنے کا، منہ نہیں پڑتا کہنے کا، مگر آپ کی بارگاہ میں ہمیں بے شرم بن کے کہنے کی عادت پڑی ہوئی ہے. آپ کی رحمت نے ہمیں ہمت دلا رکھی ہے. اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ اور آپ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اللہ اس امت پہ رحم فرما دیجیے اللہ. اے رب رحم فرما دیجیے. اے اللہ رحم فرما دیجیے. اللہ اے اللہ رب ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے، مگر آپ کی بارگاہ میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے ملک کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اللہ یہ تانے ہمارے بھائیوں کو مل رہے ہیں اللہ. اے رب ایمان کی بنیاد پہ یہ تانے مل رہے ہیں. اے اللہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں آپ کے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اللہ یہ احسان نہیں جتا رہے ہم، احسان تو آپ کا ہے کہ آپ نے توفیق دی ہے. اللہ ہم کو آپ کی رحمت کو مانگنے کے لیے اللہ آپ کی خوشامد کر رہے ہیں. اللہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ہم یہاں آپ کے اس گھر میں اقرار کرتے ہیں کہ ہم سب اسی کلمے پہ جینا اور اسی کے سننا چاہتے ہیں. ہمیں اس کے علاوہ نہ کوئی زندگی چاہیے نہ کوئی